أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة نور وضاء تجد ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا. سائل کہتا ہے کہ میں جیو نیوز چینل میں کام کرتا ہوں، تو کیا ایسے ٹیلی ویژن ادارے کے ساتھ مل کے کام کرنا میرے لیے جائز ہے؟ سائل کہتا ہے کہ میں عقیدتاً موحد ہوں، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن شوقیہ طور پر کچھ دن کے لیے کسی شادی بیاہ میں یا کسی پروگرام میں جانے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے گلے اور ہاتھ میں کوئی کڑے پہن سکتا ہوں۔ سائل کہتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اب مجھے اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو میں اللہ سے مانگوں یا اپنے کسی دوست کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ سائل کہتا ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ جب پڑھا جاتا ہے تو عموماً لوگ ادب و احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی اپنی تعظیم میں کھڑے ہونے سے منع کر دیا کرتے تھے، تو کیا ہمیں قومی ترانے یا کسی شخص کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے؟ کہتا میرے کچھ شیعہ ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا واقعی ایسی کوئی حدیث ہے؟ میں عموماً اپنے گھر والوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے حوالے دیتا ہوں، مگر وہ یہ کہہ کر اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی حدیثیں تحریف کی گئی ہیں، کئی احادیث اپنی مرضی سے شامل کی گئی۔ امام بخاری امام مسلم نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سو برس بعد جمع کی۔ سائل کہتے ہیں کہ میرے چچا بیمار ہیں اور وہ انگلیوں پہ تسبیح کرتے ہوئے گن نہیں سکتے، تو کیا وہ تسبیح استعمال کر سکتے ہیں؟ سائل کہتا ہے میں داڑھی رکھ چکا ہوں، مگر اپنے خاندان میں جسے بھی داڑھی رکھنے کا کہتا ہوں وہ جواب میں کہتا ہے داڑھی رکھنا فرض نہیں سنت ہے۔ کچھ کہتے ہیں داڑھی رکھنے کا حکم تو ہے مگر اسے شیو کرنے کا منع کہیں نہیں کیا گیا، یعنی رکھ لو تو ثواب، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں۔ اس بارے میں کوئی دلیل دیجیے۔ سائل کہتا ہے کہ مرد پر سونا تو حرام ہے، لیکن کیا وہ ہیرے کی انگوٹھی یا ہار پہن سکتا ہے؟ تعویذ کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے۔ تعویذ فیس بک پہ مختلف تعویذ لوگ بنا کے بھیج دیتے ہیں، ان کو شیئر کرنا کیسا ہے؟ داڑھی مونڈے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کا بچہ 1 سال کا ہے اور وہ اس ڈر سے حمل نہیں ہونے دیتا کہ بچہ چھوٹا اور بیوی کمزور ہے، اس انسان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کون سے رشتہ دار صلہ رحمی کے زیادہ حقدار ہیں؟ اگر عورت جسمانی کمزوری کی وجہ سے 2 سال کے بعد بچہ نہ لینا چاہتی ہو تو پھر کیا کریں؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سائل کہتا ہے کہ میں جیو نیوز چینل میں کام کرتا ہوں، تو کیا ایسے ٹیلی ویژن ادارے کے ساتھ مل کے کام کرنا میرے لیے جائز ہے؟ شریعت اسلامیہ نے بڑا اچھا اصول سمجھایا ہے
تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام، بھلائی کے کام میں مدد کرو، برائی کے کام میں مدد نہ کرو۔ کسی بھی ایسے ادارے میں کام کرنا جہاں برائی اور اچھائی دونوں موجود ہوں اور آپ کو برائی کی بھی سپورٹ کرنی پڑے، ان کی بھی مدد کرنی پڑے، وہاں پہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ نیکی کے کام میں لوگوں کی مدد کریں، گناہ کے کام میں مدد نہ کریں۔ تو ایسے چینلز جس پہ گانے، فلمیں، ڈرامے، بے پرد عورتیں، قوالیاں، شرکیہ پروگرام یہ سارے چلتے ہوں، وہاں پہ کسی اہل ایمان کے لیے، موحد کے لیے اس چینل میں کام کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اور روزگار تلاش کرے، یا اگر وہ اسی فیلڈ کا ماہر ہے تو پھر اسلامک چینلز جیسے ہمارا پیغام ٹی وی ہے، جس پر الحمدللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو وہاں پر ایسے لوگ جنہیں اللہ نے ان صلاحیتوں سے نوازا ہے تو وہ دینی چینلز پر رابطہ کریں اور وہاں پہ جاب تلاش کریں۔ ایسا ٹی وی چینل جس پہ کفر، شرک، بے حیائی، بے دینی، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں کہ کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، کسی کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے، کہنے کو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کسی مسلمان کے اوپر اس طرح کی تہمتیں اور الزامات لگانا، لیکن یہ کفر اور شرک کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے۔ اگر وہاں پہ قوالیاں نشر ہوتی ہیں، وہاں پہ اہل شرک کو سٹیج دیا جاتا ہے اور وہاں پر کفریہ پیغام نشر ہوتے ہیں، اور آپ ایک ملازم ہیں، آپ کو وہ پروگرام ارینج کرنا ہے، آپ اگر کیمرہ مین ہے، ریکارڈ کرنا ہے، تو آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ جسے لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ جائے، جو توحید کو سمجھ لے، پھر وہ کسی شرکیہ کفریہ پروگرام میں شامل نہ ہو، اس کی مدد نہ کرے، بلکہ اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کو پھیلانے میں خرچ کرے، نہ کہ اللہ کے دین کو مٹانے اور گدلا کرنے کی تحریک میں حصہ ڈالے۔ سائل کہتا ہے کہ میں عقیدتاً موحد ہوں، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن شوقیہ طور پر کچھ دن کے لیے کسی شادی بیاہ میں یا کسی پروگرام میں جانے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے گلے اور ہاتھ میں کوئی کڑے پہن سکتا ہوں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اسی طرح وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو زیور شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی زینت ہے۔ عورت گلے میں ہار پہنتی ہے، چوڑیاں پہنتی ہے، کڑے پہنتی ہے، خوبصورتی کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی جب تک گلے میں لاکٹ نہ پہن لوں، ہاتھ میں کوئی کنگن نہ پہن لوں تو میری بھی خوبصورتی پوری نہیں ہوتی، معنی یہ وہ اسلام پہ راضی نہیں ہے کہ اسلام نے اس کو مرد بنایا ہے، اور مردوں کی خوبصورتی چہرے کے اس پر رونق باوقار تاج کے ذریعے اللہ نے مردوں کو حسن دیا ہے۔ وہ داڑھی شیو کر لیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں، گلے میں کوئی لاکٹ پہن لیتے ہیں کسی کے نام کا، اور سمجھتے ہیں کہ بالکل اب میں خوبصورت نوجوان لگ رہا ہوں۔ وہ حقیقت میں اسے اپنی مردانگی پسند نہیں ہے، اس کا بس نہیں چلتا بیچارہ کسی طرح زنانہ بن جائے۔ اگر تو ہاتھوں میں کوئی کڑے پہنے، کوئی پتھر پہنے، بھلے وہ انگوٹھی کی صورت میں پہن لے، یا اور اس پہ یہ عقیدہ بھی رکھے کہ یہ انگوٹھی، یہ کڑا، یہ چین، اس کے پہننے سے فلاں مرض، فلاں بیماری ختم ہو جاتی ہے، یہ فلاں پیر صاحب نے، فلاں شاہ صاحب نے پڑھ کر دیا ہے، اس نے پھونک مار کے دی ہے، تو پھر تو وہ تو عقیدے سے گیا، بد عقیدہ ہو گیا۔
نہ پتھروں میں شفا ہے، نہ دھاتوں میں شفا ہے، نہ پیروں کی پھونکے مارے ہوئے کالے دھاگوں میں شفا ہے، بلکہ جو اس طرح کی چیز کو لٹکاتا ہے اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر تو کوئی عقیدے کی لحاظ سے پہنتا ہے، جی یہ زمرد پہن لیا، یاقوت پہن لیا، فیروزہ پتھر پہن لیا، میری فلاں 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 بیماریوں کا علاج ہو گیا، تو یہ تو بد عقیدہ ہے، یہ پتھروں پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسی کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، وہ خوبصورتی کے لیے ہاتھوں میں پہنتا ہے، چین گلے میں پہنتا ہے، تو یہ مرد ہونے کے باوجود عورتوں کی مشابہت کر کے اللہ کی لعنت کا حقدار بن رہا۔ مسلمان مردوں میں یہ چیز آئی کہاں سے؟ کفار کی فلمیں دیکھ کے، ان کے پروگرام دیکھ کے، ان کافر اداکاراؤں کو دیکھ کے، ان کے ہاتھ میں پڑے ہوئے یہ سارے سسٹم دیکھ کے وہ سمجھتا ہے کہ اسی میں خوبصورتی ہے۔ تو پھر اپنے دل سے پوچھئے، کیا آپ کے دل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ اگر آپ نے اپنا آئیڈیل امام الانبیاء کو بنایا ہے، امام کائنات کو بنایا ہے، امام اعظم کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا وہ درس نہیں ہے۔ آپ کسی کافر کو دیکھ کر متاثر ہو گئے ہیں، ویسے ہیئر سٹائل بنا رہے ہیں، ویسا ڈریس پہن رہے ہیں، اس کی تقلید میں چلے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اس سے بھی خطرناک معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے پھر وہ انہی میں سے ہے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تو آپ کو یہ چیزیں اچھی لگی کیونکہ آپ نے کسی فلم میں کسی ظالم مجرم کو دیکھا اور اس کی آپ کے دل میں بڑی عزت ہے، اور آپ اس کے لباس سے، اس کی حرکات سے، اس کے ڈائلاگ سے، اس کے ڈریس سے ایسے متاثر ہوئے کہ آپ نے بھی ویسا ہی بننا شروع کر دیا، تو معنی یہ ہوا کہ آپ اہل شرک اور اہل کفر اور اہل فساد کی تقلید کرتے ہوئے، ان کے پیچھے چلتے ہوئے وہی روپ اپنا رہے ہیں۔ تو جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ جب یہ سوال کیا جائے کہ آپ جس جیسی شکل و صورت بنا رہے ہیں، کہ آپ کا جی چاہتا ہے قیامت کے دن آپ اور وہ اکٹھے ہوں، گیا گزرا مسلمان بھی ہو، گیا گزرا مسلمان بھی ہو، نام کا مسلمان بھی ہو، اسے فلمی دنیا کے کسی بندے کا نام لے کر کہو کہ آپ کا جی چاہتا ہے قیامت کے دن جہاں وہ ہوگا آپ بھی وہاں ہو، وہ کہے گا جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ دعا کریں اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ ہے۔ بھائی جب آپ کے دل سے دعا یہ نکلتی ہے کہ قیامت کے دن میں اولیاء اللہ کے ساتھ ہوں، انبیاء کے ساتھ ہوں، جنت میں اعلیٰ مقام پہ ہوں، تو پھر اپنے عمل بھی انہی لوگوں جیسے بنانے کی کوشش کرو۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں تو اپنے دل سے فتویٰ لیجئے، کیا کبھی آپ کے دل نے یہ پکار بلند کی کہ کاش قیامت کے دن جہاں فلاں اداکار اور اداکارہ ہوں تو مجھے بھی اللہ اس کے پڑوس میں ہی جگہ دے دے، بس مزے ہیں، وہ گاتی رہے گی میں سنتا رہوں گا؟ گیا گزرا مسلمان بھی یہ دعا نہیں کرے گا۔ تو معنی کیا کہ اس کی فطرت سلیم تسلیم کرتی ہے کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے ساتھ آخرت میں اکٹھے ہونے کی دعا انسان کے دل سے نکلے۔ تو جب ان کے ساتھ اب آخرت کا اکٹھ نہیں چاہتے تو کم از کم دنیا کے اندر بھی اپنی لائن سیدھی کر لو، جن سے محبت کرتے ہو ان جیسا بننے کی کوشش کرو۔ اور اگر آپ کے دل میں محبت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر ان کی سنتوں پہ، پیارے نبی کے طریقوں پہ چلیے، صالحین سے پیار کیجئے۔ حدیث میں بڑا عجیب قصہ آتا ہے، ایک شخص جنت میں ہوگا اور بڑا اعلیٰ مقام پہ ہوگا جنت میں، تو اس کا دنیا کا دوست وہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ سوال کرے گا کہ میرا فلاں دوست تھا مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ جواب ملے گا وہ تو یہاں پہ نہیں ہے، وہ تو دوسری پارٹی میں ہے، یا گناہوں کی وجہ سے کم تر جنت میں ہے، یا گناہوں کی وجہ سے کہیں عذاب کے معاملے میں ہے۔ تو یہ دعا کرے گا کہ اللہ میری خوشی، میری زندگی، جنت میں میرا سکون و آرام تو تبھی پورا ہوتا ہے جب میں اپنے اس پیارے دوست کے ساتھ ہوں۔ تو اگر وہ جنت کے نچلے مقام پہ ہے،
اس نیک بندے کی دعا سے اللہ اٹھا کے اسے اس کا پڑوسی بنا دے گا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ دنیا میں جس سے محبت کر رہے ہیں، جس جیسا بننے کا آپ کے دل میں شوق اور بھوت سوار ہو رہا ہے، کیا وہ اولیاء اللہ ہیں؟ کیا وہ اصحاب رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں؟ تو پھر تو آپ تو بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ نیک لوگوں کا پڑوس جا رہے ہیں جنت میں۔ اور اگر ماجرا اس کے برخلاف ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ گندی دنیا کے لوگ ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی لائن اولیاء اللہ والی لائن نہیں اختیار کی، بلکہ اولیاء و شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ سائل کہتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اب مجھے اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو میں اللہ سے مانگوں یا اپنے کسی دوست کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ اگر کسی دوست سے مانگتا ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، تو حدیث کے مفہوم کی مخالفت ہو گئی، کیونکہ مجھے تو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے تھا۔ میں نے اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، وہاب اللہ ہے۔ مانگنا بھی اللہ سے ہی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا، جب مانگو اللہ سے مانگو، جب پکارو تو اللہ کو، جب سوالی بنو تو اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مانگنا اللہ سے ہے، لیکن تحت الاسباب۔ آپ کا ایک بھائی، اس کے پاس پیسے ہیں، آپ اس سے جا کے کہتے ہیں بھائی مجھے پیسے دے دو، قرض دے دو۔ اپنے دل میں پہلی دعا اپنے رب سے ہی کرنی، اللہ غریب ہوں، فقیر ہوں، پیسے نہیں ہیں، اللہ تو بندوبست کر دے۔ یہ اللہ کو پکارا، یہ اللہ سے مانگا۔ پھر اسباب کے تحت آپ نے کسی سے جا کے سوال کیا، جب آپ نے اللہ کو پکارا، اس نے آپ کو نہیں بھی دینے ہوئے اور اللہ آپ کی دعا قبول کر لے، اللہ اس کے دل کو موڑ دے گا۔ آپ اس کے پاس جا کے اپنا سوال رکھو گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دینے والا کون ہے؟ مثال سے سمجھ لیجئے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ گولی کھانے لگے، گولی کھاتے ہوئے آپ یہ جملہ کہتے ہیں، اللہ اس تکلیف کو تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، میں یہ گولی ضرور کھا رہا ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو اس گولی کے کھانے سے مجھے شفا ملے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، حکیم کے سونے کے پشتے بھی کھا لوں تو شفا۔ مانگنا اللہ سے ہے، بھروسے اللہ پہ ہے، لیکن اسباب کے تحت کسی بھائی سے آپ یہ کہیں کہ مجھے اٹھ کے پانی پلا دے تو جائز ہے، لیکن پہلا سوال یہ ہوگا اللہ بڑا پیاسا ہوں، تو اس کے دل میں ڈالے گا یہ میرا مسئلہ حل ہوگا، تو نہیں مسئلہ حل کرنا چاہے گا، سب کچھ میرے پاس بھی ہو تو دریا کے کنارے میں پیاسا مر جاؤں گا۔ دلیل اس کی یاد کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اپنی سواری کے بارے میں کہنے لگے کہ میری سواری ہے، میں اس کو اللہ پر توکل کر کے بھروسہ کر کے چھوڑ دوں یا گھٹنا باندھوں، اس کا رسی باندھوں؟ آپ نے کہا پہلے اس کا گھٹنا باندھ، رسی باندھ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، سبب اختیار کرو، لیکن کبھی نہ بھولو کہ اس میں جو کچھ ملنا ہے وہ خالق و مالک کی طرف سے ملنا ہے، کسی چیز میں بذات خود کوئی کمال نہیں ہے، مانگنا اللہ سے ہے، بھروسے اللہ پہ کرنے ہیں۔ ہاں اس سے مانگنا جائز نہیں ہے جو موجود ہی نہیں۔ آپ کا بھائی آپ کے پاس موجود ہے، سامنے کھڑا ہے، سن رہا ہے، جیب اس کی بھری ہوئی ہے، قدرت ہے آپ کو 1000 ریال دے دے، تحت الاسباب ہے، لیکن آپ پیر صاحب کو پکار رہے ہیں جو 1000 کلومیٹر دور ہیں، جو مر چکے ہیں، جو قبر میں جا چکے ہیں، جو دفن ہو چکے ہیں، جو سن نہیں رہے، جو موجود نہیں ہیں، جو قدرت نہیں رکھتے۔ تو اس طرح ما فوق الاسباب کسی غیر کو پکارنا وہ شریعت میں حلال نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ سائل کہتا ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ جب پڑھا جاتا ہے تو عموماً لوگ ادب و احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی اپنی تعظیم میں کھڑے ہونے سے منع کر دیا کرتے تھے، تو کیا ہمیں قومی ترانے یا کسی شخص کے احترام میں کھڑا ہونا چاہیے؟ وہ قومی ترانہ ہو یا کسی شخصیت کے احترام میں کھڑا ہو، پوری کائنات مل بھی جائے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
شان اور مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ افضل ترین ہستی دنیا میں اللہ نے جو پیدا کی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے قیام کرنے سے، کھڑے ہونے سے منع کر دیا اپنے صحابہ کو۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو کسی ملک کے ترانے کے لیے یا کسی اور شخصیت کے احترام کے لیے وہ اس قیام کی حالت میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حق خالص اللہ ہے۔ قوموا للہ قانتین۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا سعد تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اٹھو اپنے سردار کی طرف۔ تو یہاں سے قیام ہونا کرنا کسی کے لیے ثابت ہو گیا۔ اٹھو اپنے سردار کی طرف کا معنی کیا ہے؟ آپ کا کوئی بڑا، کوئی مہمان، کوئی عالم، کوئی بزرگ آیا ہے، آپ اپنی کرسی چھوڑ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی جگہ خالی کرتے ہیں۔ یہ سب استقبال اور عزت ہے جو کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک ہے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے، ایک بندہ داخل ہوا، ہم سارے اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جائیں، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں ملایا، کسی نے اس کو گلے نہیں لگایا، کوئی آگے بڑھ کے استقبال نہیں کیا، صرف اس کی شان کے لیے قیام کیا، وہ بیٹھ گیا، ہم سارے بیٹھ گئے۔ یہ قیام نہ کسی ترانے کے لیے، نہ کسی شخصیت کے لیے، جیسے عام سکولوں میں نہیں ہوتا، سکول میں استاد داخل ہوتا ہے، کلاس 10، استاد بیٹھ گیا، کلاس سارے بیٹھ گئے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی آپ کے پاس آتا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی شان و مقام والا ہے، والد ہے، استاد ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، مہمان ہے، آپ اٹھ کے 2 قدم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، جیسے صحابہ نے اپنے سردار کا اٹھ کے استقبال کیا۔ یہ درست ہے، استقبال کے لیے 2 قدم آگے بڑھنا، گلے لگانا، معانقہ کرنا، ہاتھ ملانا، جگہ چھوڑنا اس کے لیے، اسے اپنی جگہ پہ بٹھانا، یہ عزت و اکرام ہے، تکریم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسی شان کہ وہ داخل ہو اور آپ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جائیں اور اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور اس میں استقبال والا معاملہ بھی نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ کہتا میرے کچھ شیعہ ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کیا واقعی ایسی کوئی حدیث ہے؟ جی بالکل صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو ہم سیدنا علی کو مولا مانتے ہیں۔ مولا سے مراد دوست، یہاں مولا سے مراد محبت، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے لازم ہے وہ مولا علی سے محبت کرے۔ سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، ان کو مولا مانتے ہیں، مولا بمعنی دوست مانتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور صحابہ کے لیے بھی استعمال کیا۔ یہاں مولا سے مراد مالک نہیں ہے، انسانیت کے مالک نہ علی ہے نہ رسول اللہ ہے، بلکہ وہ جب مالکت معنی آئے گا تو حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، نعم المولا، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، اس سے بہتر نہ کوئی مالک ہے نہ مددگار ہے۔ محبت علی سے کرنا ایمان ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا علی منافق تجھ سے بغض کریں گے، مومن تجھ سے محبت کریں گے۔ تو یہاں من کنت مولا، جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے محبت کرے، تو ہم محمد کریم کو بھی اس معنی میں مولا سمجھتے ہیں اور سیدنا علی کو بھی مولا علی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سے معنی مراد کیا ہے؟ محبت، دوستی، پیار، تعلق۔ ہمارے دل میں جتنا احترام سیدنا علی کا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم اتنا ایمان لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن سیدنا علی کو بشر سمجھتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں، مالک نہیں سمجھتے، مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ ان سے محبت کو ایمان کا حصہ جانتے ہیں، کیونکہ ان سے نفرت منافق ہونے کے لیے ایک ہی گناہ کافی ہے، وہ بندہ منافق ہے جو سیدنا علی سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رضا کو مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے، بگڑی بنانے والا سمجھے، اولاد دینے والا سمجھے، بارش برسانے والا سمجھے، زمین پیدا کرنے والا سمجھے، آسمان پیدا کرنے والا سمجھے۔ آج جو اس حدیث کو اپنی زبان پہ رکھتے ہیں وہ تو مولا بمعنی مالک سمجھتے ہیں،
وہ کہتے ہیں سورج بھی علی نے بنایا، زمین بھی علی نے بنائی، آسمان بھی علی نے بنایا، بارش بھی علی برساتے ہیں۔ صرف میرا مرشد علی، میرا امام، مجھے رزق دینے والا، مجھے بیٹے دینے والا، زندگی دینے والا، جزا دینے والا، نبی بھیجنے والا، کتابیں نازل کرنے والا۔ بڑے بڑے چہرے اتر جائیں گے، بڑا بڑا گھوٹوں چل جاتا ہے نا علی کے فضائل پر، بندہ نتر کے سامنے آ جاندے، باپ دا کیڑا ہے تے ہمسائے دا کیڑا ہے۔ حسین کی عظمت کا میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، منبر کوفہ ہے، کتاب سنی بھی دیکھو تو نوکر حاضر ہے، شیعہ کتابیں تو تمہاری بھری پڑی ہے۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے، دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل اس سے بھی آگے۔ نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام گرفتار ہوئے، ان کو نجات علی نے دی۔ ساری اللہ مالک کی صفات اٹھاتے ہیں اور سیدنا علی پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا وادی ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ سائل کہتا ہے میں نے قرآن پاک کی 2 صورتیں یاد کی، وہی جو ہم جمعے کی نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں صورتیں روزانہ عشاء کی نماز میں پڑھتا ہوں، یہ بتا دیجئے کہ یہ دونوں صورتیں کسی بھی نماز میں پڑھی جا سکتی ہیں یا صرف جمعے کے دن ہی ان کی فضیلت ہے؟ جمعے کی نماز میں مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، لیکن اگر کسی بھائی کو کوئی اور صورت نہیں یاد، یہی 2 صورتیں یاد ہیں، تو وہ نماز باقی دنوں کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جیسے حدیث میں ایک صحابی کا آتا ہے کہ وہ ہر روز سفر پہ آپ نے بھیج دیا ان کو، وہ ہر نماز میں سورت اخلاص، قل هو اللہ احد، اس کی تلاوت کرتے، اور سورت بھی پڑھتے لیکن یہ بھی پڑھتے۔ آ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا رکھا تو آپ نے ان سے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ کہا اس میں اللہ کی وحدانیت کا، الوہیت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ تو انسان اگر کسی کو یہی 2 صورتیں یاد ہیں اور مزید صورتیں نہیں یاد، کوئی حرج نہیں، وہ پڑھ سکتا ہے۔ میں عموماً اپنے گھر والوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے حوالے دیتا ہوں، مگر وہ یہ کہہ کر اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی حدیثیں تحریف کی گئی ہیں، کئی احادیث اپنی مرضی سے شامل کی گئی۔ امام بخاری، امام مسلم نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی 100 برس بعد جمع کی۔ اب کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے، لہذا ہم اس میں شامل کی گئی احادیث کو صحیح تسلیم نہیں کرتے؟ یہ لوگ ایک بات اور کہتے ہیں کہ اگر 10 افراد کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے اور پہلے شخص کے کان میں کچھ لفظ بولے جائیں، وہ شخص دوسرے کے کان میں وہی لفظ کہے، پھر دوسرا تیسرے کے کان میں، تیسرا چوتھے کے کان میں، اسی طرح 9ویں 10ویں کے کان میں، تو بات کچھ کی کچھ بن جاتی ہے۔ یعنی پہلے شخص کے کان میں کہے گی بات، اگر 10ویں شخص سے پوچھیں گے تو وہ اس کے اندر کوئی کمی اور اضافہ کر چکا ہوگا۔ یہ باتیں سن کر میں لاجواب ہو جاتا ہوں، یہ سوچ کر کہ بات تو درست ہے کہ حدیث میں بھی تحریف ہو سکتی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ میں اہل خانہ اور دوست احباب کو کس دلیل سے یقین دلاؤں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں غلط اور ضعیف حدیثیں موجود نہیں ہیں؟ یہ شبہ پیدا کرنے والے منکرین حدیث کا ٹولہ ہے، جو حدیث کو ظنی سمجھتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو سکتے والی بات ہے۔ پیارے بھائی، جس طرح قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اسی طرح اس قرآن کی بہترین تفسیر حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن حکیم کا نزول ہوتا اور قرآن کو اس وقت لکھا جاتا، اسی طرح فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھا جاتا۔ جہاں صحابہ کی جماعت قرآن لکھتی، وہاں صحابہ
احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھتے. جو اعتراض آپ احادیث رسول پہ کر رہے ہیں، اگر کوئی سیم یہی اعتراض قرآن پاک پہ کرے. یہ قرآن حکیم جو چھپا ہوا نسخہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھا. ایک آیت کسی کے پاس تھی، ایک آیت کسی کے پاس تھی، ایک آیت کسی کے پاس تھی. یہ حصے بٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے. ایک جگہ چھپا ہوا کتابی شکل، چمڑوں کے اوپر ہی، ہڈیوں کے اوپر ہی، یا پتھروں کی تختیوں کے اوپر بھی اکٹھا تو نہیں تھا. ایک صحابی نے لکھ لیا، پتہ نہیں، ہو سکتا دوسرے صحابی نے کچھ اور لکھ لیا ہو، اور وہ چلتا آ رہا ہے آج تک، اس کی سند باقی ہے قراء کرام کے پاس. تو ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی اضافہ اور کمی ہو گئی ہو. یہ ہو سکتا ہے عقلانیت کے بت کی پوجا کرنے والوں کا جملہ ہے. یہ قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں ایک لفظ کے اضافے اور کمی کی کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اگر کہیں جی دیکھیں صحیح احادیث ہے، ضعیف احادیث ہیں، اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ کمال ہے اس دین کی حفاظت کا کہ اللہ نے محدثین کی ایسی جماعت پیدا کی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اضافہ کرنے والوں کو کھنگال کے الگ کر دیا، صحیح روایات الگ کر دی اور ضعیف روایات الگ کر دی. اگر آپ نے صرف اعتراض لینا ہے تو اعتراض رافضیت، شیعت کلام الہی پہ بھی کرتی ہے. ان کے نزدیک قرآن ہی اور ہے، ان کے نزدیک اس قرآن کے اندر بہت ساری آیات ابو بکر، عمر، عثمان، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے نکال دی. کچھ آیات اپنے پاس سے داخل کر دی، کچھ آیات کم کر دی، یہ ان کا دعویٰ ہے. انہوں نے آیات گھڑی بھی ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی. اصل آیت یہ ہے، شیعوں کا دعویٰ ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے پاس. تو جو آپ شبہ حدیث کے بارے میں رکھ کے اسے کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی شبہ اگر قرآن پہ کوئی پیش کر دے گا تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ نہیں، یہ وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، حدیث مصطفیٰ بھی وحی ہے، اور اس وحی کی حفاظت اللہ مالک نے اپنے ذمے لی ہے. اس دین اسلام کو قیامت کی دیواروں تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاں قرآن حکیم لکھا گیا، وہیں احادیث رسول بھی لکھی گئی، اور پھر امت کا اجماع ہوا صحیح بخاری پر کہ اس کے اندر کوئی روایت موضوع، ضعیف، من گھڑت نہیں ہے. قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب یہی ہے. کہا جاتا ہے قرآن کریم کو سمجھ کر اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر میں قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھوں، بس اس کی تلاوت کرتا رہوں، تو کیا میرے قرآن پڑھنے کی فضیلت ختم ہو جائے گی، یا سمجھے بغیر پڑھنے کا بھی اجر ملے گا؟ قرآن حکیم اللہ مالک کا کلام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے جو الف لام میم پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکی دیتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو صرف الف لام میم پڑھنے سے انسان کے اکاؤنٹ میں 30 نیکی لکھی جاتی. قرآن حکیم کو پڑھنا، تلاوت کرنا بہت باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اصل مقصد اس قرآن کے نزول کا قرآن کو سمجھنا ہے. آپ یہ سمجھے کہ میں عربی عبارت قرآن حکیم کی پڑھتا رہوں اور بس ٹھیک ہے، الحمدللہ ثواب ہے، کوئی شک نہیں کہ ثواب ہے، لیکن جب تک آپ اس کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھیں گے، ترجمہ نہیں پڑھیں گے، تفسیر نہیں پڑھیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا اللہ کیا کیا رہا ہے. جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، آپ اس کو 100 دفعہ تسبیح پڑھتے رہے اور قبر کا طواف کرتے رہے. اب قبر کا طواف کرنے والا، قبر پہ سجدہ کرنے والا لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے، اس کا یہ کلمہ پڑھنا اسے فائدہ دے گا؟ تو قرآن حکیم کو جب تک سمجھ کے نہیں پڑھا جائے گا، اس وقت تک ہمیں توحید سمجھ نہیں آئے گی، ایمان سمجھ نہیں آئے گا، عقیدہ سمجھ نہیں آئے گا. اور یہی علماء سو کی سب سے بڑی کامیابی ہے. قرآن بس عربی پڑھ لو، ترجمہ نہ پڑھنا. کیوں؟ ترجمہ پڑھو گے تو آپ بس برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اتنے ظالم ہیں کہ وہ کتاب جس کو پڑھ کر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے، جہنم سے انسان بچتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو سمجھ کے نہ پڑھنا. بڑی مشکل کتاب، صرف مولویوں کو سمجھ آتی، آگے پیچھے کسی کو سمجھ نہیں آتی. یہ ڈھکوسلا ہے مولویوں کا کہ اگر آپ نے قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کر دیا تو ان کے پیٹ کا دھندا، کاروبار بند ہو جائے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بس آپ ٹھیک ہے،
الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہا کرو، لیکن اس کا معنی کیا ہے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ تو قرآن کو، عربی عبارت کو پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اصل اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہدایت لی جائے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کیا جائے، اس میں جو احکامات آئے ہیں اس پہ عمل کیا جائے۔ وہ کب نصیب ہوں گے؟ جب آپ اس کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں گے۔ سائل کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی اور خاص طور پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پہ تیل لگاتے تھے، ان کے ہاتھ دبا دیا کرتے تھے۔ کیا واقعی ایسی کوئی حدیث ہے؟ ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن ہاں ایسی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ گھر میں ہوتے اپنے اہل و عیال کی خدمت میں ہوتے، جب آپ گھر میں ہوتے تو اہل و عیال کی خدمت میں ہوتے۔ یہ حدیث موجود ہے، لیکن جس کے اندر ایسی ڈیٹیل ہو کہ وہ یہ اعمال کرتے ہوں، ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جمعے کے دن جب بھی مسجد میں داخل ہو تو جمعے کی فرض نماز سے پہلے تحیۃ المسجد 2 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ یہ بتا دیجئے کیا اس کا تعلق صرف جمعے کے دن سے ہے یا مسجد میں جب بھی آئیں اسے پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، مسجد میں جب بھی آئیں تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا، جو بیٹھنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 رکعت ادا کرے اور پھر بیٹھے۔ اگرچہ جمعے کے دن خطبہ بھی شروع ہو چکا ہو تو آ کے بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ 2 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ جیسے وہ صحابی تشریف لائے اور بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بغیر 2 رکعتیں پڑھے بیٹھتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا 2 رکعتیں پڑھ لی؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا کھڑے ہو اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ تو اس کا تعلق جمعے سے نہیں ہے، اس کا تعلق مسجد کے ادب و احترام سے ہے۔ جب مسجد میں آئیں 2 رکعت ادا کر کے بیٹھیں۔ میں نے آپ کی ایک تقریر میں سنا تھا کہ جو شخص صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ جی، اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ تو سوال کرتے ہیں کہ وہ درود شریف کون سا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یا کوئی اور دوسرا درود بھی پڑھ سکتے ہیں؟ سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، وہ پڑھیے، لیکن اور الفاظ کے اندر بھی مختصر بھی اللہم صلی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے زیادہ افضل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں درود تاج، درود ماہی، درود لکھی، یہ میڈ ان انڈیا پاکستانی درود ہیں، اور اس کے اندر اکثر الفاظ شرکیہ الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے اور مختلف اضافے کیے جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ سائل کہتے ہیں کہ میرے چچا بیمار ہیں اور وہ انگلیوں پہ تسبیح کرتے ہوئے گن نہیں سکتے، تو کیا وہ تسبیح استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر ریاکاری مقصود نہ ہو، اور مثلا 100 دفعہ حدیث میں استغفار کی تعداد کا ذکر آیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کی تعداد کا ذکر ہوا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بیمار ہے یا انگلیوں پہ نہیں گن سکتا، جو افضل عمل ہے وہ یہ انگلیوں کی پوریوں پہ گننا ہے، تو اس صورت میں کوئی تسبیح استعمال کرتا ہے، مقصود ریاکاری کسی کو دکھلانا نہیں ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ سائل کہتا ہے میں داڑھی رکھ چکا ہوں مگر اپنے خاندان میں جسے بھی داڑھی رکھنے کا کہتا ہوں وہ جواب میں کہتا ہے داڑھی رکھنا فرض نہیں، سنت ہے۔ کچھ کہتے ہیں داڑھی رکھنے کا حکم تو ہے مگر اسے شیو کرنے کا منع کہیں نہیں کیا گیا، یعنی رکھ لو تو ثواب، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں، اس بارے میں کوئی دلیل دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، کہ ایسا ماجرا نہیں ہے کہ آپ کرو تو ٹھیک ہے، نہ آپ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ یہاں حکم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وفروا اللحى وفروا ای کثروا، داڑھیوں کو بڑھاؤ، معاف کرو، لٹکاؤ، یہ مختلف الفاظ احادیث میں آئے ہیں۔ تو جہاں نبی کا حکم ہو اور اس حکم کی خلاف ورزی کی جائے تو گناہ نہیں، تو اور کیا ثواب ہوگا۔ ایک تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیے، ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، کہیں 100 کی عدد کا ذکر ہے، کوئی کرے گا ثواب پائے گا، نہیں کرے گا ثواب سے محروم ہے۔ لیکن یہاں حکم ہے داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مشرکوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پس کرو، داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو۔ تو یہاں جہاں حکم کا ذکر آتا ہے، جب حکم عدولی کی جائے گی تو انسان گنہگار ہوگا۔ اگر وتر کے دوران دعائے قنوت یاد نہیں تو کیا وہ کتاب اٹھا کر اسے دیکھ کے پڑھے؟ نہیں، وہ یاد کرے، لیکن اگر بغیر
قنوت کے بھی وتر پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ قبول ہوگا، لیکن اس دعا کو یاد کرے اور یاد کرنے کے بعد اس کو ادا کرے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے پڑھنے کے بارے میں بھائی نے پوچھا ہے۔ اس تسبیح میں بہت اجر و ثواب پنہا ہے، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ درست ہیں اور اس کو پڑھنے میں اجر و ثواب ہے۔ سائل کہتا ہے کہ مرد پر سونا تو حرام ہے، لیکن کیا وہ ہیرے کی انگوٹھی یا ہار پہن سکتا ہے؟ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور اس کے اندر خوبصورتی کے لیے کوئی پتھر، عقیدہ نہیں، خوبصورتی کے لیے کوئی پتھر لگا دے، وہ ہیرے کا پتھر ہو یا موتی ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو انشاءاللہ واللہ عالم اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن سائل میرا خیال سوال کرنے والا بھائی کراچی کا رہنے والا ہے، تو حالات خراب ہیں، کوشش کریں کوئی سستی سی پہن لیں، یہ نہ ہو کہ اس انگوٹھی کے چکر میں کوئی انگلی کاٹ کے ہی لے جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں۔ ہار کا بھائی نے سوال کیا ہے، تو مرد کے لیے ہار پہننا جائز نہیں ہے، ہار عورتوں کے لیے ہے، جو چیز اللہ نے عورتوں کے لیے حلال کی ہے وہ انہی کو پہننے دیجیے۔ تعویذ کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، تعویذ فیس بک پہ مختلف تعویذ لوگ بنا کے بھیج دیتے ہیں، ان کو شیئر کرنا کیسا ہے؟ غیر شرعی چیز اگر آپ شیئر بھی کرتے ہیں، وہ فیس بک ہو یا کسی اور ذریعے سے، تو اس کا گناہ جب تک وہ چلتا رہے گا آپ کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ یہ ہمارے بارے میں ایک کلپ ہمارا کاٹ کے اس سے کٹنگ کر کے انہوں نے بڑا مشہور کرتے ہیں جی، توصیف الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ننگی فلمیں دیکھنا جائز ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہنے والے ظالم ہیں، اس طرح کے جملے مسلمان کے بارے میں مشہور کرنے والے وہ کاٹ پیٹ کے کرتے ہیں۔ اصل جملہ جو ہم نے وہاں پہ کہا تھا اس کو پھر دہرا دیتے ہیں۔ ایک شخص کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، ایک شخص گناہ کر رہا ہے، کفر اور شرک کرنے والا کہاں جائے گا؟ ہمیشہ کی جہنم میں۔ اور گناہ کرنے والا یا تو اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائے گا یا اپنے گناہ کی سزا پا کے پھر اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ ایک شخص قبر پہ سجدہ کر رہا ہے یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہے، یہ اسی شرک کی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ کی جہنم۔ اور ایک شخص ڈرامے دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، بے حیائی کی فلمیں دیکھتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے، اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گیا، یہ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مرا ہے۔ کبیرہ گناہ کرنے کا مجرم وہ اپنے گناہ کی سزا پا کے جنت میں ضرور جائے گا۔ جیسے ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ موحدین ہوں گے، جہنم میں ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، یدرکہم الرحمہ، ان کو اللہ کی رحمت آ لے گی، اور پھر ان کو وہاں سے نکال کے جنت کی ایک نہر میں غوطہ دلوا کے، نہلا کے، چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے بنا کے ان کو جنت مل جائے گی۔ تو بڑے سے بڑا گنہگار ہو، وہ قاتل ہو، وہ زانی ہو، وہ شرابی ہو، وہ فلمی دنیا میں ڈوبا ہوا ہو، بالآخر کبھی نہ کبھی جنت اس کا بسیرا ضرور بنے گا اگر موحد ہے، اگر توحید ٹھیک ہے، اگر شرک اکبر نہیں کر رہا، غیر اللہ کو نہیں پکار رہا۔ یا ہم نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ یہ فلمیں دیکھو یہ گناہ ہے۔ آپ فیس بک کے ذریعے کوئی غلط چیز، کوئی گانا، کوئی فلم، کوئی بے حیائی کی چیز، کوئی شرکیہ چیز اگر شیئر کرتے ہیں، وہ جتنی آگے پھیلتی رہے گی آپ کا گناہ اتنا ہی بڑھتا رہے گا۔ لیکن ہاں پھر جملہ دہرائیں گے، شرک کی حالت میں کوئی بندہ بیت اللہ میں بھی مرے گا تو ابو جہل نے حج نہیں کیے تھے؟ ابو جہل حاجی نہیں تھا، کہاں گیا؟ جہنم میں۔ شرک کی موجودگی میں کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی، توحید کی موجودگی میں کوئی گناہ مستقل جہنم کا ایندھن نہیں بنا سکتا، وہ ضرور اللہ کی رحمت سے معاف ہوگا، سزا بھگتے گا اور اللہ کی جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا جی کہ گناہ گار جنت میں ضرور جائے گا تو رج کے گناہ کرو۔ جہنم کا ایک غوطہ ایسے شخص کو جس نے زندگی میں کبھی غم نہیں دیکھا ہوگا، ایک دفعہ جہنم میں ڈال کے اس کو نکالا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا دنیا کے اندر کوئی خوشی، کوئی پیارا موقع، کوئی اچھا وقت،
کوئی ٹھنڈی سانس یاد ہے تجھے؟ کہے گا ساری زندگی اسی طرح جلتا بلتا ہوا آیا ہوں. جہنم کا ایک غوطہ دنیا بھر کی ساری نعمتوں کو بلانے کے لیے کافی ہوگا. اللہ ہدایت عطا فرمائے. روزے کے بارے میں پوچھا ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے ایک دن چھوڑا جائے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے، اور جب ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کی اجازت مانگی تو آپ نے جو ان کو تبلیغ کرتے رہے وہ کہتے ہیں میرے اندر اور ہمت ہے، تو پھر آپ نے آخری کہا کہ اس طرح روزہ رکھو، ایک دن رکھو اور ایک دن افطار کرو. تصویر کے بارے میں کسی بھائی نے پوچھا ہے، جو تصویر مجبوری کی تصویر ہے انشاءاللہ اللہ اس پہ رحمت فرمائے گا اور معاف کرے گا، اور جو شوقیہ تصویریں ہیں ان سے بچنا چاہیے. اپنے گھروں میں تصویریں لٹکانا، جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی سجی ہوئی ہو رحمت کا فرشتہ وہاں پہ داخل نہیں ہوتا. کیا نمازوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ نہیں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ جن رکعتوں کے اندر دوسری سورت ملانے کا حکم ہے تو وہ پڑھنی چاہیے، لیکن فاتحہ ایک ایسی سورت ہے اگر اس کو نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. میں اپنی داڑھی سے بہت محبت کرتا ہوں اور داڑھی میں جب کنگھی کرتا ہوں خوبصورت بناتا ہوں تو انجانے میں کچھ بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو انجانے میں ٹوٹ جائیں، غیر ارادی طور پہ آپ کاٹ نہیں رہے ہو، کنگھی کرتے ہوئے کوئی بال گر جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. کوئی آدمی نمازی کے آگے سے گزرے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کو روکنے کا حکم ہے، اور اگر وہ بضد ہے گزرنے پہ تو ایک روایت میں ہے کہ اس کو روکو، وہ شیطان ہے. داڑھی مونڈے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کبھی مجبوری میں انسان پھنسا ہوا ہو تو پڑھ لے، اس کو مستقل امام نہیں بنانا چاہیے. کچھ آدمی عشاء کی نماز کے ساتھ ایک وتر پڑھ لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اصل میں وتر رات کی آخری نماز ہے. جو سستی کے مارے میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، وہ عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، وگرنہ وتر کو عشاء کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ سوتے ہوئے پڑھنا چاہیے. دیکھیے اس کے کئی فائدے ہوں گے. آپ سونے سے پہلے وضو کریں گے، وتر پڑھیں گے، سو جائیں گے تو حالت وضو میں آپ کو سوئیں گے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کے پہرے کے لیے آ جائے گا. اور جب آپ سونے سے پہلے 3 رکعت بھی وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں تو آپ کا نام غافلوں میں شامل نہیں ہوگا. ہنسی مذاق میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہنسی مذاق میں طلاق دی جائے تو ہو جاتی ہے. اس لیے یہ ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہنسی مذاق میں طلاق دے دو اور پھر کہو جی ہم تو مذاق کر رہے تھے. مذاق کے اندر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا، جی اس کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے. ایک آدمی کا بچہ 1 سال کا ہے اور وہ اس ڈر سے حمل نہیں ہونے دیتا کہ بچہ چھوٹا اور بیوی کمزور ہے. اس انسان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جس کا بچہ چھوٹا ہو اس کی والدہ کو چاہیے اسے دودھ پلائے، اور جو ماں اپنے فیڈ کرتے ہوئے بچے کو صرف اپنی فیڈ پہ رکھے تو اللہ کی رحمت سے 2 سال ویسے ہی گزر جاتے ہیں. یہ جو بہت جلدی حمل ہو جاتا ہے اکثر کیسز میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں اپنا دودھ کم پلاتی ہے. وہ نیا دور ہے نا، کہتے ہیں جی ہماری بچہ بھوکھا مرتا ہے، مر جائے، میری باڈی نہ خراب ہوئے. زیادہ دودھ پلاؤں گی تو چھاتیاں لٹک جائیں گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فٹنس خراب ہو جائے گی. اللہ نے یہ اس بچے کی خوراک لگائی ہے، فٹنس بعد میں ہے، اس کی خوراک پہلے ہے. تو اور اگر ویسے بھی کوئی انسان اس طرح گیپ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے صحابہ نے عزل کے بارے میں سوال کیا، وہ یہی صورت تھی
انزال باہر کر لیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو روح پیدا کرنی ہے وہ ہو کے رہے گی، ہمارے اس طرح چکر سے کچھ نہیں ہوتا. چار رکعت والی نماز میں جب آدمی دوسری رکعت میں ملتا ہے اور اتحیات پڑھ کے جب کھڑا ہوتا ہے تو کیا اسے رفع الیدین کرنا چاہیے؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اسے کرنا چاہیے. وراثت میں لڑکے اور لڑکیوں کا حصہ کس طرح ہوگا؟ لڑکی کو لڑکے کی نسبت آدھا حصہ ملے گا. وراثت میں سونے پر زکوٰۃ کا پوچھا ہے. 7.5 تولے جب سونا ہو جائے تو اس پہ پھر زکوٰۃ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 کے اوپر جو ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہوگی. نہیں، جب 7.5 تک پہنچ گیا تو سارے پہ زکوٰۃ ہے. اب وہ 7.5 رہے یا 8 ہو جائے یا 9 ہو جائے یا 10 ہو جائے تو اس سارے پہ زکوٰۃ دی جائے گی. نماز نبوی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ محمدی نماز ہماری ایک تقریر ہے، وہ سن لیجئے. اب آپ کا یہ ایک سوال ہی ماشاءاللہ 1 گھنٹے کا ہے. یا نماز نبوی یہ کتاب ہے جو دارالسلام سے شائع ہوئی، بیت السلام سے بھی شائع ہوئی، ڈاکٹر سید شفیق الرحمان کی بڑے بھائی ہیں میرے حافظہ اللہ، وہ لے لیجئے، اس کو پڑھیے، اور اس میں نماز کا مکمل طریقہ صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے. گاڑی ماہانہ قسطوں پہ لینا کیسا ہے؟ اگر اس قسط شارٹ ہونے کی صورت میں آپ کو پلنٹی دینا پڑتی ہے تو یہ سود ہے، اور اگر وہ 2-3 قسطوں کے بعد گاڑی آپ سے لے لیتے ہیں تو پھر علماء کا یہی قول ہے کہ وہ ٹھیک ہے. کون سے رشتہ دار صلہ رحمی کے زیادہ حقدار ہیں؟ والدین کی طرف سے آپ کی والدہ کے رشتہ دار، آپ کے والد کے رشتہ دار، آپ کا داد کا، آپ کا نان کا، یہ صلہ رحمی کے بہت زیادہ حقدار ہیں. خاص طور پہ جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ دار، ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ جہنم چیخے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر بھی جہنم چیخے گی تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم میں رکھیں گے؟ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ حل میں مزید کا وعدہ پڑتا رہے گا اور پھر اللہ اپنا قدم رکھے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہ غیب کی باتیں ہیں، جس طرح حدیث میں آیا، ہمارا اس پہ ایمان ہے. کیا لڑکی ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ کورٹ میرج کیا حقیقت ہے؟ کورٹ میرج زنا ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ولی کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نکاح نہیں ہوتا. نام کا شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا کوئی نام کسی کے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے؟ یہ مشہور ہے کہ نام رکھا کسی بچے کا، بچہ بیمار لگ گیا، جی یہ نام بدلو، نام پا رہا ہے منڈے تے نام پا رہا ہے، نام بدل دو. تو یہ میڈ ان انڈیا پاکستان رسم ہے. کسی نام کی وجہ سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، یا کسی نام کی وجہ سے. غیر شرعی نام نہیں رکھنے چاہیے. غیر شرعی نام، عبد النبی، عبد الرسول، عبد الامام، پیر دتا، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، یہ نام منع ہے، غیر اللہ کی عبادت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور نام رکھنے میں انسان کو یہ چاہیے کہ وہ انبیاء کے نام پہ، صحابہ کرام کے نام پہ، اولیاء کے نام پہ نام رکھے. عید میلاد النبی منانا کیسا عمل ہے؟ بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 سال کے بعد اس کا آغاز ہوا. پیارے نبی نے ایسا نہیں کیا. وضو بنانے کے بعد اگر کافر سے مصافحہ کر لیں تو وضو ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ کسی کافر سے ہاتھ ملانے سے وضو ضائع ہو جائے گا. ہاں، اگر آپ کو یہ ہے کہ وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ ناپاک ہو، تو پھر اپنے ہاتھ کو آپ پاک کر لیں. اگر عورت جسمانی کمزوری کی وجہ سے 2 سال کے بعد بچہ نہ لینا چاہتی ہو تو پھر کیا کریں؟ اگر تو ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ عورت اگر پریگننٹ ہوگی تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اس کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اب اس کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ جو سسٹم بند کروانے کا معاملہ ہے اس کی اجازت ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں کمزور ہوں تو دیسی گھیو پلاؤ، دودھ پلاؤ، شہد کھلاؤ، طاقت کی چیزیں کھلاؤ، ٹھیک ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے.
کمزوری کو بہانہ بنا کر اولاد سے پیچھے ہٹنا یہ درست نہیں ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو کے اللہ کی جنت میں منتقل ہو چکے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے۔ آپ اپنی قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، برزخ کی زندگی کے ساتھ، دنیا کی زندگی نہیں۔ ہمیں آپ کی زندگی کا شعور نہیں، آپ کو ہماری زندگی کا شعور نہیں۔ آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے، آپ اللہ کی جنت میں ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ وہاں کوئی قبر پہ جائے سلام کرے تو آپ جواب بھی دیتے ہیں، کسی پیر صاحب کے لیے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بھی باہر نکالتے ہیں۔ یہ سب اپنے پیروں فقیروں کے لیے گھڑی ہوئی قصے کہانیاں لوگوں نے بنا لیے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ۔ اگر مسجد زیادہ دور نہ ہو تو آفس میں جماعت ادا کی جا سکتی ہے، نہیں اگر مسجد قریب ہے تو آپ کو مسجد جانا چاہیے اور وہیں جا کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ کہ اعلان سن لیجئے، جمعے کے دن جالیہ ثنائیہ جدید میں عصر کے بعد سے اردو کا پروگرام ہو رہا ہے، تو ساتھی اس میں تشریف لے جائیں۔ کئی علماء ریاض سے بھی اور ریاض سے باہر سے بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة